اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر مبین الحق اسپیشل ٹی وی پروگرام سلسبیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم لوگ سورہ نون یا سورہ قلم سے گزر رہے ہیں اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آیت نمبر 14 تک پڑھ لیا تھا۔ ہماری دو آیتیں رہ گئی تھیں پچھلے پروگرام میں وقت کی ختم ہونے کی وجہ سے۔ آج تو ہم ان دو آیات کو بھی پڑھیں گے، لیکن ساتھ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 تک کی تلاوت بھی سماعت فرمائیں گے۔ پہلے آئیے تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں، آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سب سے پہلے میں تصحیح فرما دوں، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں باغ والوں کا قصہ کا ہے جو کہ سورۃ قصص میں ہے، قصص میں نہیں، سورہ کہف میں ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 to 43 میں وہ باغ والوں کا قصہ آیا ہے، تو پلیز یہ تصحیح کر لیجئے گا، میں معذرت خواہ ہوں، میرے منہ سے غلطی سے سورۃ قصص نکل گیا، سورہ کہف ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ کہ وہ پریشرائز کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ اور بڑا اچھا خاندان ہے اس کے پاس، اور اس کی ایک اور پہچان کہ وہ قرآن کے لیے کیا کہتا ہے کہ یہ تو بیسیکلی کہانیاں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ قرآن میں ہے کیا کہتا ہے، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں، تو ہمیں کہانیاں سنا کے کیا امپریس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہاں پہ ایک صاحب نے شروع کیا کہ وہ جا کے قصے خوان کو لے کر آئے تاکہ لوگوں کو وہ قصے کہانیاں سنایا، چین عرب کے سے نکل کے وہ ایران کی قصے کہانیاں والے لایا تاکہ وہ لوگوں کو قصوں میں ڈال کے وہ نبی کی دعوت سے دور کر سکے۔ تو وہی کہہ رہے تھے کہ تو کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، تو ہم بھی تو اگر ہم قرآن کو صرف کہانی کے طور پہ لے کے، اور کہ ہاں ہمیں تو کہانی پتہ ہے، میں نے سنی ہوئی ہے، میں نے تو حضرت موسیٰ کی کہانی سنی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کی کہانی سنی ہوئی ہے، حضرت نوح کی بھی کہانی سنی ہوئی ہے، کہانی تو سنی ہوئی ہے، تو میرے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے اس میں؟ میں آپ کو یہ بار بات بتا رہا ہوں، ایک جملہ کیونکہ مجھے سننے کو ملتا ہے، ایک بچے نے مجھے کہا اس میں سیکھنے کے لیے کیا تھا، مجھے تو پتا ہے۔ ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، ہم تو کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا ہے، ہم صرف تذکیر کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں سیکھنی ہم نے۔ یہ ذرا سوچئے کہ نئی چیز کا مطلب نئی چیز نہیں ہوتی، پرانی چیز کو بھی اگر ہم سوچ کے کریں تو اس کو زیادہ مضبوط کریں گے، ہم لوگ اس یقین کو زیادہ مضبوط کریں گے، ہمارے لیے وہ بھی نئی ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں تو کہانیاں ہیں پرانے زمانے کے لوگوں کی، اور اس وجہ سے اب اوپر کے جتنے کریکٹرز اس کے ڈیفائن ہوئے، جتنی حرکتیں، جتنی سوچ ڈیفائن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی سونڈ کے اوپر مہر لگائیں گے، زخم کریں گے، نشان لگائیں گے۔ خرطوم اونٹ کی سونڈ کو کہتے ہیں، ناک کو، لمبی ناک کو، ناک عزت کی نشانی ہوتی ہے، ناک کہتے ہیں ناک کٹ گئی، تو جب ناک کے اوپر مہر لگے گی تو اس کی عزت کے اوپر جس جھوٹی عزت کے اوپر وہ کھڑا ہے اس کو خاک میں ملایا جائے گا۔ یہاں سے تھوڑا سا موضوع بدل رہا ہے اور وہ جو باغ والوں کا قصہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس قصے میں جائیں، اب یہ دیکھیے کہ جو آغاز ہے اس قصے کا، وہ الفاظ کیا ہیں کہ بے شک انا بلوناہم کما، ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، آفت کو، ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا جیسے کہ ہم نے باغ والوں کا۔ لفظ کما بڑا امپورٹنٹ ہے، ایسے ہی جیسے کہ، یعنی قریش کو لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم تم کو ایسے ہی ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے جیسے کہ باغ والوں کو کیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ باغ والوں کا قصہ کیا ہے اور اس سے قریش کو کیا سبق دیا جا رہا ہے. تو خالی کہانی نہ پڑھیے, آپ اس کما کے اوپر فوکس کیجئے گا کہ میسج کیا ہوگا جو قریش کو دیا جا رہا ہے اور قریش کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے. تو وہ کون سا میسج ہے جو کہ دیا جا رہا ہے؟ تو آئیے اس قصے کے کچھ حصے کو ہم آج اپنے اس درس میں دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سابق سورت کہف کے اندر ایک باغ والوں کا ذکر ہے, اس کو بھی جا کے آپ پڑھیے, اس میں بھی دیکھیے کہ وہ کون سا قصہ ہے. یہاں پہ ایک قصہ ایک دوسرا قصہ ہے. ٹھیک, تو دونوں کو آپ کے سامنے ہونے چاہیے. میں اس وقت اس قصے کے اندر میں نہیں جا رہا فی الحال. ہوا کیا کہ اس اقسم, جب انہوں نے قسم کھائی کس چیز کی, کہ صبح ہوتے ہی ہم اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے. یعنی یہ کچھ لوگ تھے, کچھ گروہ تھا, کوئی خاندان تھا جس کے پاس ایک باغ تھا جس میں پھل تھے, بڑا باغ تھا, بہت زیادہ پھل تھے, اور وہ پھل پک کے تیار تھے اور اب اس پھل کی کٹائی ہونی تھی, ان کو چننا تھا, ان کو کاٹنا تھا. تو انہوں نے اب جب ٹائم آ گیا تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ کل ہم کاٹیں گے, اور انہوں نے قسم کھائی کہ کل صبح, یعنی لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے, کیونکہ از اقسموک میں یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے قسم کھا لی, یعنی قسم اس وقت کھاتا ہے جب بندہ ایک آدھ دفعہ کوشش کر رہا ہو, نہ کھو سکے, کسی بھی وجہ سے نہ ہو سکا ہو, کوئی بھی وجہ ہو, موسم کی خرابی ہو گئی, یہ تھکاوٹ ہو گئی, کوئی اینی ریزن. تو جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہم لوگوں نے اس کے پھل توڑ لیں گے, اور قسم کھا لی. اور اگلا ہے ولا یستثنون, اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا, جس کے تفاسیر میں لکھا جاتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انشاءاللہ کریں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا. اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ہم ان میں سے ایک بھی پھل نہیں چھوڑیں گے, کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں, وہاں پہ سارا باغ کاٹ لیں گے. اور کچھ تفاسیر میں لکھا جا رہا ہے کہ اس میں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, انہوں نے قسم تو کھا لی کہ قسم ہے مجھے, میں صبح اٹھ کے جا کے نا میں کر لوں گا. اب جس کی بھی قسم کھائی, لیکن رب کی قسم کھائی یا کس کی مرضی کھائی, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا. اب ہوا کیا اس سے کہ یہ بات ہے ایک دن پہلے کی, جب انہوں نے قسمیں کھائیں, آپس میں مل کے بیٹھے, دوپہر کا ٹائم, شام کا ٹائم, جو بھی ٹائم تھا, یعنی اگلے دن جانا ہے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قادر ہیں, لیکن رات کو کیا ہوا, فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, جس وقت وہ سو رہے تھے تو ایک پھرنے والی چیز, طواف کرنے والی چیز, گھومنے والی چیز وہ ادھر گھوم گئی. ابھی گھومنے والی چیز آگ کا بگولا بھی ہے, ہوا کا بگولا بھی ہے, ٹورنیڈو جس کو کہتے ہیں. یہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے بلا تھی جو کہ اس باغ کے اوپر گھوم گئی. اٹ کوڈ بی اے ٹورنیڈو, یا ہوا کا کوئی پریشر, یا کوئی آگ, اللہ کی طرف سے آگ آ گئی, جو بھی چیز تھی, کوئی بلا آ گئی, کوئی آفت آ گئی جو کہ پھرنے والی تھی, اس کے اوپر اس نے پھر لی جبکہ وہ سو رہے تھے. یعنی دوپہر کو, شام کو ان سب نے قسمیں کھا کے وعدہ کیا کہ صبح اٹھتے ہی ہم جا کے اپنی کھیتی کاٹ لیں گے, اپنے درخت سے پھل کاٹ لیں گے, اور رات کے ٹائم پہ میرے رب نے اس کے اوپر ایک عذاب, ایک آفت بھیج دی, اور اس کو ایسے کر دیا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, ایسے کر دیا جیسے کہ وہ جلا ہوا, تباہ ہوا, کٹا ہوا, بالکل اکھڑا ہوا ایک باغ. یعنی اس میں کوئی چیز اس قابل نہیں رہی کہ وہاں پہ قابل استعمال کی جا سکے, تباہیاں کر دی. اس کے اوپر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کئی دفعہ گناہ انسان کو اس رزق سے دور کر دیتی ہے جو کہ اس کے لیے تیار ہوا ہو. تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے, گھمنڈ میں, غرور میں نہیں آنا چاہیے. انسان کے گناہ اس کے رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں.
उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया जिसको हम देखेंगे कि आगे उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से ये उन पर अजाब आया। लेकिन हम ये देखें, हमारे ऊपर अगर रिस्क की कमी की आजमाइश आ रही है तो वो हम कहीं हमारे गुनाह की वजह से तो नहीं कि हमारा पका पकाया खाना एकदम से गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। सुबह उठे ये लोग, सुबह सुबह फजर से पहले मुंह अंधेरे उठ गए तो क्या कहने लगे, फतना दो मुस्बिहीन, तो एक दूसरे का आवाजें देने लगे सुबह सुबह, आ जाओ आ जाओ, चले चले, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी निकले। सबको उन्होंने उठाना शुरू कर दिया, आवाजें देनी शुरू कर दी, अपने ग्रुप को जमा करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि सुबह ही सुबह मुंह अंधेरे निकल पड़ो, अनिकदू अला हर से को, अपनी खेती की तरफ, इन कुंतुम सारिमीन, अगर तुमने उसको काटना है, लियुस्र मुन्नहा, और वो सारिमीन कि हम सुबह से काटेंगे, अगर तुमने इसको काटना है तो अनिकदू, सुबह सुबह मुंह अंधेरे सुबह ही सुबह निकल पड़ो। वो लोग चल पड़े और आपस में चुपके चुपके बातें कर रहे थे। वो बातें क्या कर रहे थे, जरा ये गौर से देखिए। यानी सुबह सुबह एक तो वो उठे मुंह अंधेरे, चलो, और बातें भी धीमी आवाज में आस्ता आस्ता कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अल्लाह युदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आने पाए। ये है ज़हनियत, ये है ज़हनियत। इस पे रुक जाइए, इस आयत से आगे ना बढ़िएगा, जरा पीछे जरा देखिए क्या है, अनकाना जा मालिम व बनीन मन्ना इल्लिल खैर मोतदिन असीम। ये अल्फाज जरा दोबारा दोहराइए, गौर कीजिए। मना करने वाला है नेकी से, उतुल है, जालिम संगदिल है, और क्यों है कि उसके पास माल और खानदान है। अब जब इंसान के पास माल, दौलत, खानदान और उससे उसके पैसे की मोहब्बत बढ़ जाए तो वो संगदिल हो जाता है। और संगदिल की पहचान क्या है, वो नेकी का हुक्म नहीं देता, वो अल्लाह की राह में पैसे को वो नहीं निकालता, वो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता, वो यतीम की परवरिश नहीं करता, वो अपने पैसे को अपना समझता है, वो अपने पैसे को अपनी मेहनत का समर समझता है। वो कहता है ये मेरा पैसा है। जरा आप इन आयात को जरा गौर से देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह युदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज तुम्हारे ऊपर कोई अंदर कोई मिस्कीन ना आने पाए। और वो इतनी हल्की आवाज में बातें भी कर रहे हैं कि गांव के लोग, इलाके के लोग, आसपास के लोग सुन के उनके साथ ना चल पड़े। जरा इस बात को समझने के लिए हम सूरह निसा की आयत नंबर 8 पे जाते हैं। जरा यह आयत कहती है, व इज़ा हदर अल किस्मता, जब तुम तकसीम के करने लगो, तुम्हारी चीजें विरासत को तकसीम करने लगो, तो उस वक्त हाजिर हो जाएं अगर तुम्हारे रिश्तेदार यतीम और मस्कीन, तो उनको क्या बोलो, फर्जुकूहुम मिन्हु वकूलू लहुम कौलम मारूफा, उनको अच्छी बात करो, उनके साथ, उनको उसमें से कुछ दो, उनके साथ नरमी से बात करो। ये है इखलाक, मेरे रब ने जो सिखाए हैं हमारे मुसलमानों को, मेरे नबी को। और डरो इस चीज से कि तुम अगर पीछे छोटी औलाद छोड़ जाते, तुम्हारे बच्चे छोटे होते, तो उनके साथ क्या होता। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और जो भी बोलो सीधी बात करो, अच्छी बात करो। जरा इस आयत को, जरा आयत नंबर 8 सूरह निसा की
ذرا غور کریں اور پھر آئیں اس آیت کے اوپر، اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، اور پھر پڑھیں، پیچھے جائیں، پڑھیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب آپ دیکھیے یہ کون سے کریکٹر کی بات کی جا رہی ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ پیسے کی محبت کتنی ہو تمہارے اندر، کیا یہ سکھایا جا رہا ہے؟ تمہارے اندر غرور کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، تمہارا دل چھوٹا ہو جائے، تو پھر ہم کیا باتیں کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیسے سنگ دل ہو جاتے ہیں، ہم کیسے برائی کے لیے راستے میں بھاگتے ہیں اور اچھائی سے لوگوں کو روکتے ہیں؟ ذرا غور کریں ان آیات پہ اور اپنے اخلاق کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر اس پہ ذرا غور کریں۔ اور وہ چلے وَغَدُّوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، وہ ایسے چلے صبح صبح جیسے وہ قادر ہوں اس بات پر کہ وہ اپنی کھیتی کاٹ لیں گے۔ ذرا سوچئے، یہ کریکٹر اللہ کے عذاب کا باعث بنا۔ ہم نے بھی سوچنا ہے ہمارا کریکٹر کیا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے تناظر میں آپ دیکھیے، محبت اپنے دلوں میں دیکھیے کہ کس کی زیادہ ہے، ہم کس سے کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اگلی آیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اس ہفتے آپ ان آیات پہ ذرا غور فرمائیے اور اپنے رویے پہ نظر ثانی کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔